السلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله تعالى في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بیان تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب دعوت برکاتہم فرما رہے تھے ابھی تک. اب میں بھی کچھ باتیں ان کے حکم پر گوش گزار کروں گا. ہمارا تو مذاکرہ ہے. بیانات تو آپ علامہ گوگل اور علامہ یوٹیوب پر بہت سنتے رہتے ہیں. وہ بیانات ہوتے ہیں دمے دار. ہمارا آپس میں مذاکرہ ہے. میں کچھ کہوں گا، آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تیار ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی تک آپ حضرات بھی اسی سلسلے میں سن رہے تھے، اور ہم سب کا جو مقصد ہے یہاں پر جمع ہونے کا، اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں آپ حضرات کے ہاں تو پہلی دفعہ ہو رہی ہے مجلس. ان مجالس کا نام ہی ہم نے رکھا ہے فکر آخرت. کیا رکھا ہے؟ فکر آخرت. یعنی آخرت کی فکر کی یاد دہانی کرانا. آخرت کی فکر تو سب کو ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس میں ذرا وائرس گھس جاتا ہے. تو وائرس گھس جانے کے بعد پھر ہم کو اینٹی وائرس لانا پڑتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا ٹچ دینا پڑتا ہے اس کو. ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ کے رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء میں افضل، سید الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین ہیں. تگن بند کرے، سائلنٹ چھو تگن کرے، تھوڑی بسکنن کرے، ایک ہی لٹے. تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء والاولین والآخرین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ سے مراد چھوٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں، کبھی خلاف اولا باتیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز یہ بھی جائز، لیکن اگر یہ کیا ہوتا اچھا تھا لیکن یہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا باتیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی سب معاف فرما دی ہیں، چونکہ انبیاء کرام تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں. معصوم سمجھتے ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بھی معصوم ہے. آپ کی بات بھی محفوظ ہے، آپ کی بات بھی محفوظ ہے، آج تک موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی بعض دفعہ کچھ بادل سا چھا جاتا ہے. بادل سمجھتے ہیں؟ دھواں سا چھا جاتا ہے. بادل جب چھا جاتا ہے تو پھر سورج کی روشنی مکمل ہم پر نہیں پڑتی ہے. جب دھواں چھا جائے گا تو بلب کی روشنی پوری نہیں پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی بعض دفعہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی بعض دفعہ کچھ بادل سا دھواں سا چھا جاتا ہے. حتی استغفر اللہ تعالی فی الیوم 70 مرہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دن میں پھر اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے استغفار، ایک ہوتا ہے توبہ. ایک ہوتا ہے استغفار، ایک ہوتا ہے توبہ. فرق شدونوں نیمز کے فرق ہے. استغفار کا مطلب ہو گیا میں تسبیح لے کر بیٹھ گیا کونے میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کہاں؟ مگر کونے میں، مائک پر نہیں. اس لیے کہ مائک پر اگر میں توبہ کروں گا تو اس سے پھر مزید توبہ کرنی پڑے گی. کیوں؟ پتہ ہے نہیں کیوں کرنی پڑے گی؟
چونکہ بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ سو رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، ان سب کو جو تکلیف پہنچے گی تو پھر مجھے دوبارہ پھر توبہ کرنی پڑے گی نا. تو میں جو کونے میں بیٹھ کر تسبیح پر پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو کہتے ہیں استغفار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار. دوسری چیز ہو گئی توبہ. کیا کہتے ہیں؟ توبہ. جو توبہ ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اس کے لیے کیا ہیں؟ شرطیں ہیں. توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ ہمیں گزشتہ جو کیا ہے، پہلے جو کیا ہے، ہم نے اس پر شرمندگی ہو. انسان کو شرمندگی، مجھ سے بہت غلطی ہوگی، بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا، اس کو کہتے ہیں شرمندگی. ایٹ پریزنٹ فی الحال میں اس میں مبتلا نہیں ہوں، فی الحال میں اس میں مبتلا نہیں ہونا ہے. اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لینا. آئندہ کے لیے عزم مصمم کہتے ہیں اس کو. پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میں کبھی اس طرح نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ. پھر اس میں کیا ہے مزید؟ جیسے حج کے متعلق آیا ہے کہ حج الحج یہدم ما کان قبلہ والحجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت اگر کسی نے کی، اب تو ہجرت لا ہجرت بعد الفتح، مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو ہجرت نہیں. لیکن اب کیا دوسری چیز ہے؟ جیسے حج ہے تو حج کے سلسلے میں آیا ہے کہ جس نے حج ایسا کیا کہ فلا رفث ولا فسوق، جس میں نہ کوئی لڑائی تھا، نہ جھگڑا تھا، نہ ٹور والوں سے، نہ کمرے والوں سے، نہ کسی اور سے لڑائی جھگڑا تھا، ایسا حج کرنے والا جب واپس لوٹتا ہے کأنہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا واپس لوٹا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے. جس وقت ماں جنتی ہے تو اس وقت اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. تو حج سے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد سمجھتے ہیں؟ یعنی مجھ پر بیوی کا حق مہر لازم ہے. اگر میں 7 حج بھی کر لوں تو معاف ہو جائے گا؟ حق مہر نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب میں مر جاؤں گا تو پھر بیوی کو لائیں گے میری کو، اور اس کو کرس معاف، وہیں کرس معاف. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یا پھر شوہر بھی آتا ہے میں کر سے معاف، وہ کیا معاف کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے معاف؟ سری ابز ٹھگاون ایسے کرتے تھے پہلے. سنا ہے میں نے کہ جب میت ہو جائے، بات یاد رکھنا میں نے کہاں چھوڑی تھی، جب میت ہو جائے اس کو کہتے ہیں ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ کہ ایسے ہاتھ رکھنے ہیں. وہ کیوں؟ کہا کہ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے تو وہ سمجھیں یہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. ایسے ہی کہتا ہے نا. مجھ سے خود کہا ہے بعض لوگوں نے کہ فرشتے کے، میں نے کہا زندگی میں تو کبھی پڑھی نہیں، تو فرشتوں کو ٹھگا رہے ہیں. ہم ایسا ہی ٹھگانا چاہتے ہیں، فرشتوں کو بھی، اللہ کو بھی، سب کو ٹھگانا چاہتے ہیں، لیکن ٹھگتے ہیں ہم خود ہی. حالانکہ حدیث میں آیا ہے، روایات میں لکھا ہے اور اس میں نقل فرمایا ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھ کے رکھنا یہ غیروں کا طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ غیروں کا طریقہ. مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں. تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو حقوق العباد ہوں گے، وہ حقوق العباد جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک وہ حج سے یا کسی اور چیز سے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں. میں نے کسی سے رشوت لی، یا میں نے بہن کا حصہ دبا لیا، یہ بڑا سخت قسم، ذرا بہن کا حصہ میں نے دبا لیا ہے، اور میں محراب میں نماز بھی پڑھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ تو ظالم ہیں. آپ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. میں حج کر رہا ہوں، کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ ظالم ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو بہن کا حصہ دبایا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس سمپل جواب کیا؟ سوزان باب تو زین تیون حصہ، سوزان باب زین تیون حصہ، ایسے کچھ پتہ نہیں سائے. ایسا ہی کہتے ہیں جواب، لیکن یہ جواب نہیں ہے. چونکہ جب تک باپ زندہ ہے تب تک پورا کا پورا مالک باپ ہے. اس میں کسی اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، نہ قانون نہ شرعن. اگر باپ دے دے تو اس کی وہ اپنی مرضی ہے، لیکن تب تک کسی کا حصہ نہیں بنتا ہے. اب جب باپ چلا جائے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری پوری جائیداد پر کون ہوگا؟ سانپ بیٹھ جائے گا. کون بیٹھ جائے گا؟ سانپ بیٹھ جائے گا. یعنی میری بیوی قبضہ کر لے گی، اور جب میری بیوی چلا جائے گی تو دوسرا سانپ بیٹھ جائے گا. کون؟ میں بیٹھ جاؤں گا وہاں. نہ تو اس کے بچوں کو حصہ دوں گا اس میں سے، اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو حصہ ملے گا، نہ ہی میں اپنا حصہ نکالوں گا. سب پوری جائیداد رکھ لیتے ہیں ایسے ہی. یہ تو قرآن میں تو کہیں ایسا حکم نہیں. آپ نے پڑھا گئی وہاں سے؟
نہیں ہے. سورہ نساء میں پوری کی پوری ڈیٹیل ہے اس کی. اگر کسی کی بیوی دنیا سے چلی جائے تو اس میں کس کس کو حصہ ملے گا. اگر دنیا سے کوئی مرد چلا جائے گا، شوہر چلا جائے گا، تو اس شوہر کے چلے جانے کے بعد بیوی کا بچے ان کے ساتھ 8واں حصہ ہوگا. اگر بچے نہیں تو اس کا 4تھا حصہ ہوگا. اور اگر بیوی چلی گئی ہے تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر اولاد نہیں تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ 100 اس میں علم صحیح. اس لیے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے. اگر کتنا ہی ہم دوسرے طریقوں سے بچ جائیں، لیکن یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، غیر محسوس طریقے سے یہ حرام ہمارے اس میں شامل ہو جاتا ہے. بہن کا حصہ بھی آ گیا، بیوی کا حق مہر بھی آ گیا. اب جب میری بیوی چلی گئی تو میرے بچوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی میں استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اسی میں مزید آ گیا، میں مولوی صاحب امام صاحب ختم پڑھنے کے آ گیا، میں نے بھی کھا لیا اسی میں سے. ایک ہی حمام میں سب ننگے، امام صاحب بھی کھا رہے ہیں اسی میں سے، مولوی صاحب بھی کھا رہے ہیں اسی میں سے، مدرسے والے بھی کھا رہے ہیں اسی میں سے، گاؤں والے بھی کھا رہے ہیں اسی میں سے. حالانکہ جو بیوی چلی گئی اس میں تو بچوں کا بھی حصہ تھا، میں چلا گیا تو اس میں تو بچوں کا بھی حصہ تھا، لیکن وہ سب کھا رہے ہیں. کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کھا جو رہے ہیں وہ ظالمانہ طریقے سے ہم کھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے آیا قرآن پاک میں کہ جس نے یتیم کا مال کھایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، گوشت نہیں کھا رہے ہیں، چکن اور مٹن نہیں کھا رہے ہیں. وہ کیا کھا رہے ہیں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو جب جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں بھروں گا تو اب بتائیے میرے چہرے پر کیسا نور ہوگا؟ نور نکلے گا نا. جو آگ جل رہی اس سے تو روشنی پھیلے گی نا. جہنم کی آگ سے روشنی پھیلے گی نہیں. بالکل غیر محسوس طریقے سے ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں. احساس بھی نہیں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا. مولوی صاحب کی ضرورت ہمیں صرف اس وقت پڑتی ہے جب ہم کورٹ سے اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے دیتے ہیں تو پھر گڑبڑ. اب بولو مولوی صاحب کوئی طریقہ دکھاؤ. اس سے پہلے ہمیں کبھی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آیا جھگڑا ہو گیا، کچھ اور مصیبت آ گئی، کوئی اور پریشانی آ گئی، نکاح کرانا تو مولوی صاحب. لیکن نکاح کے بعد کی جو زندگی اس میں بہت سارے مراحل آتے ہیں. برتن کے ساتھ برتن تو لگتا ہی ہے، لگتا ہے نا. اس میں پھر قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ بہت سارے شادی شدہ حضرات ہیں اور میں بھی شادی شدہ ہوں. تو شادی کے مرحلے کے بعد جو مراحل پیش آتے ہیں اس میں قرآن پاک کی سب سے پہلی تعلیم کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اگر انبنی ہو جائے. اگر انبنی ہو جائے تو قرآن پاک اس میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ پتا ہے نا شادی شدہ حضرات کو؟ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کیا تعلیم دیتا ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں. قرآن پاک تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپس میں ناچاکی ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ سب سے پہلے بات چیت چھوڑ دو. اگر بات چیت سے نہیں کام چلتا ہے تو بستر علیحدہ کر دو. مکان علیحدہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ وحشت کا ذریعہ بنے گا اور وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنے گا. فرمایا کہ پہلے بات چیت چھوڑ دو. اس کے بعد اگر نہیں سدھرتی، وہ سیدھی نہیں ہوتی تو یہ سیدھی بھی کہاں ہوں گی، چونکہ پاور ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب کہا کہ اب بستر علیحدہ کر دو. اگر اس طرح بھی نہیں سدھرتی، کہا کہ جیب میں سے مسواک نکال لو، مسواک سے ذرا اس کو ذرا دکھاؤ بھی ذرا. لگا پتہ، سواد آیا. اگر اس پر بھی نہیں بنتی کچھ، پھر جو ہے دونوں خاندانوں کے مل کر اس کو آپس میں کیا ہے صلح کرانے کی کوشش کریں گے. کیا کریں گے؟ صلح کرانے کی کوشش کریں گے. یہ قرآن پاک کی تعلیم اس سلسلے میں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ توبہ کے سلسلے میں کہ حج سے بھی ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ جو گناہ کبیرہ ہیں، حقوق العباد میں سے ہیں. حقوق العباد میں سے ہیں. بیوی کا حق مہر ہے، بچوں کا حصہ میں نے دبایا ہے، اور بہنوں کا حصہ میرے پاس ہے. کسی سے میں نے رشوت لے لی ہے، کسی کی زمین میں نے دبا لی ہے، ڈنگا کسی اور کا بل میں نے نکال لیا ہے، اور دوسرے اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں، فراڈ چلتے رہتے ہیں. تو یہ سب کا سب گناہ ایسے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے ہمیں سرسری سمجھتے ہیں. سرسری
جو وہ کیڑا لگ جاتا ہے، کتابوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، فرش کو بھی کاٹ دیتا ہے، اس سرسری کی طرح، دیمک کی طرح ہمیں اندر سے کھا رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اذان سن کر ہم مسجد تک چلے جائیں. ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ کھوکھلے ہو گئے ہیں. دا فیس از دا انڈیکس آف دا مائنڈ. لیکن سیدھا سادہ جواب دے دیتے ہیں لوگ کہ خامہ کا پڑے رہتے ہیں مولوی صاحب، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے. بس دل صاف رہنا چاہیے. کیا رہنا چاہیے؟ دل صاف رہنا چاہیے. پھر جب ہم کچھ بولتے ہیں پھر ادھر سے جواب دیتے ہیں نا، فیس از دا انڈیکس آف دا مائنڈ. جب مولوی صاحب کی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا، اس کے لیے جواب ہوتا ہے انگریزی میں ادھر سے. ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک رہنا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں بس دل صاف رہنا چاہیے. پھر جب اپنی باری آئی پھر کہتے ہیں فیس از دا انڈیکس آف دا مائنڈ. تو چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کا ترجمان ہوتا ہے. دل کا ترجمان ہوتا ہے. کہتے ہیں دل صاف رہنا چاہیے. اگر میرا دل صاف ہوگا، جو کیلا اندر سے ٹھیک تو باہر سے بھی ٹھیک، جو سیب اندر سے ٹھیک تو باہر سے بھی ٹھیک ہوگا، جو انسان اندر سے ٹھیک تو وہ باہر سے بھی ٹھیک ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. جان لو کہ باڈی کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے، باڈی کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے کہ جب وہ پارٹ صحیح ہوتا ہے، وہ گرڈ سٹیشن کا کام کرتا ہے، پھر تمام کی تمام لائنوں میں سپلائی برابر جاری ہوتی ہے. اگر وہ پارٹ صحیح سلامت رہا، ہاتھ بھی صحیح کام کریں گے، آنکھیں بھی غلط نہیں دیکھیں گی، اور کانوں سے بھی گانے وغیرہ میوزک نہیں سنیں گے، پاؤں سے بھی چل کر جائیں گے، اچھے کام کے لیے جائیں گے، زبان سے بھی بولیں گے تو گالی گلوچ نہیں بکیں گے، اور سنیں گے بھی تو اچھی بات ہی سنیں گے، کریں گے بھی تو اچھی بات ہی کریں گے. اور اگر وہ باڈی کا پارٹ خراب ہو گیا، پوری کی پوری باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی. کام کرتی لیکن غلط کام کرتی ہے. آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، بس باہر نکلے تو صرف نظر پڑتی ہے کہ کب کون مل جائے. اب تو یہ برائی رہی نہیں، اب تو یہ برائی رہی نہیں، کیونکہ ہر برائی پر کچھ اچھا پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اچھا پردہ، پیکنگ جو ہے اس کی غلط کر دیتے ہیں. میڈ ان انڈیا اور پیکنگ کرتے ہیں میڈ ان جاپان. میڈ ان جاپان. تعلقات غلط ہیں اور گھر میں بھی لاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ بول کر اتنا ہلکا کر لیتے ہیں کہ پھر ماں باپ بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے. ہمارے سکول، ہمارے کالجوں کی حالت دیکھ لیں، رات بھر یہی پروگرام، صبح نکلتے ہیں یہی نیت کر کے، یہی ارادہ کر کے، یہی نیت یہی ارادہ کر کے نکلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. کیا میں عرض کر رہا تھا؟ توبہ کے سلسلے میں، توبہ کے سلسلے میں جو پیچھے گزر چکا ہے اس کو سوچتے نہیں رہنا ہے، بلکہ اس پر شرمندگی ہو، ایٹ پریزنٹ اس میں مبتلا نہ ہو، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ ہو. اور کب تک یہ توبہ کا دروازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. بے شک توبہ ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہے جن سے انجانے میں، غفلت میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے. بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر ان قریب ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں. اب قریب کی تفسیر حدیث پاک میں خود ارشاد فرمائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جب قریب کے سلسلے میں پوچھا گیا، چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ القریب وما لم یغرغر، ما لم یغرغر، جب تک انسان کو غرغرے کی حالت مبتلا نہ ہو جائے، غرغرے کی حالت نہ ہو جائے، تب تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. غرغرے کی حالت کب ہو جاتی ہے؟ جب کہ پنڈلی پر پنڈلی ایسے جڑ جاتی ہے. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، پنڈلی پر پنڈلی آ گئی، ناک ٹیڑھی ہو گئی اور یہاں سے پسینہ چھوٹنے لگا، پیروں سے جان نکلنی شروع ہو گئی، اور آنکھیں اب حسرت سے دیکھ رہی کہ جس دنیا کے لیے میں تڑپ رہا تھا وہ دنیا یہیں کی یہیں رہ گئی سب. تب تک اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. لیکن وہ لوگ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں. پچھونن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ چو غفور الرحیم. تو مگر سوچو کیا الجبار تو القہار تشو، ان بطش ربک لشدید تشو،
کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. پھر جب پکڑ آتی ہے پھر کیا کہتے ہیں ہم اس موقع پر بھی ہم ایسا جملہ کہتے ہیں زینکم گنائس زینکم گنائس زن چھنا میں پنس بارس میں پتہ ہے کہ جیسے میں اپنے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے زینکم گناہن میں ظاہر رٹنا پتہ ہی نہیں ہے زینکم گناہن میں. جیسے کرونا آیا اس موقع پر بھی زینکم گناہ چھے زینکم گناہ چھے. تو گناہ سے گناہ ہم صبح سے اٹھتے ہیں تو شام تک ہم گناہ میں ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. زبان سے بھی گالی گلوچ اور ہاتھوں سے بھی غلط, سوچ بھی ہماری غلط, ہر چیز میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں اور حقوق العباد کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یہاں تک کہ جب ان کو موت قریب پہنچتی ہے اس وقت کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں توبہ کرتا ہوں. جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں یہ دنیا چھنا کینٛہہ نا دنیا چھنا کینٛہہ نا اس تہ آئی سمجھ سیر مگر تُہۍ چھِو أسۍ سمجھاوان اس لیے تُہۍ سمجھو. تورٕ چھِ جوان کیٛاہ ونان پانہٕ کٔرِو عٲش وۄنۍ چھُ اَسہِ ونان نہ یہِ چھُ ٹھیٖک آسان ہُہ چھُ ٹھیٖک آسان. یہی کہتا جواب بنت چھاسن ہر کتھ کے جواب دنیا میں ہم دے دیتے ہیں جواب. مولوی صاحب کو بھی چپ کرا لیں گے, اپنے رشتہ داروں کو بھی چپ کرائیں گے, حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی چپ کرا لیں گے. لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گے نا اس کے بعد کسی کو چپ کرانے کی مجال نہیں, اس وقت ہم خود ہی چپ ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس وقت کیا ہو جائے سٹیمپ لگا دیں گے, کہا چپ جھوٹ بولتا تھا, صرف جھوٹ بولتا تھا, اب چپ ہو جا. نہیں میں نے کچھ کہا نہیں, کارڈ ڈالیں گے, میموری کارڈ. کون سا کارڈ؟ وہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے کو پھر آن کریں گے اللہ تعالیٰ, اور انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کون سا کیمرہ تھا, یہ کون سا سیٹلائٹ تھا, یہ تو نظر بھی نہیں آتا تھا, یہ کون سا میموری کارڈ تھا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز, ہر چیز کو اس میں درج کر دیا ہے, نوٹ کر دیا ہے. وہاں پر چھوٹنے کی پھر کوئی سبیل نہیں ہوگی. اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر انسان اس جپ دیون کس کزن حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں, کس کزن چھ دیون جپ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے, وہی کرتے ہیں نا. ان کے پاس بینک بیلنس ہو, سب کچھ ہونا چاہیے. اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ دنیا سے, یہ اچھا ہے اس سے کہ آپ غریب اور فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ بعد میں وہ بھیک مانگنے کے پر مجبور ہو جائیں. اس سے اچھا مالدار چھوڑو. لیکن مالدار چھوڑنے کے لیے ہم حلال و حرام کچھ نہیں دیکھتے. کل قیامت کے دن بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی, بیوی بھی بھاگ جائے گی, بچے بھی بھاگ جائیں گے, بھائی بھی بھاگ جائیں گے, ماں باپ بھی دور ہو جائیں گے. کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دے گا کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اس لیے اس دن کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اس دن کے لیے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان ولا الذین یموتون وهم کفار. سورہ نساء کی آیات ہیں یہ, جہاں پر وراثت کے زیادہ اس میں احکام بیان فرمائے گئے ہیں. اسی درمیان میں یہ آیت بھی ہے دوسرے صفحے پر کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی نہیں آگے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں. حتی اذا جاء الموت قال انی تبت الان ولا الذین یموتون وهم کفار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے نہیں جاتے ہیں مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی حالت میں وہ دنیا سے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا چاہیے, ہم بار بار اپنی گریبان میں جھانکیں. اس لیے حکم دیا ہے اپنی زندگی کی پٹڑی کو بدلنے کے لیے, اپنی زندگی کے رویے کو بدلنے کے لیے بار بار بیان سننا نہیں ہوتا ہے. بیان نہیں سننا ہے, یوٹیوب کھول کر بیٹھ جائیں, وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ جائیں, نہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے, سونے سے پہلے انسان بیٹھ جائے اور مراقبہ کر لے. کیا کر لے؟ مراقبہ. اس کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یوٹیوب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ جائے انسان اپنے بستر پر اور یہ سوچے آج میں نے کتنے اچھے کام کیے, نیکی کے کام کیے, اس پر اللہ کا شکر کرے. اور ساتھ میں یہ سوچ لے کہ میں نے آج صبح سے اس وقت تک مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں.
جیسے ہم دکان کا حساب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کتنا بینیفٹ ہوا اس میں، کون سی چیز گئی، کون سی چیز کم ہو گئی، کون سا کیا ہو گیا، ایسے ہی اپنی زندگی کا حساب کرنا ہے ہر روزانہ شام کو. جب ایسا کریں گے نیکیوں پر شکر ہوگا، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں گے. گناہوں پر شرمندگی ہوگی، توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اگلے دن انسان انشاءاللہ اس گناہ سے بھی بچ جائے گا. یہ زندگی کو بدلنے کا ایک طریقہ کار ہے. آخر پر ایک تعویذ کی اجازت دے کر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اذان کا وقت ہو گیا ہے. اچھا 25 پر ہے، تب تک انشاءاللہ بات بھی ختم ہو جائے گی. یہ آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اب جب استغفار کرنا ہے تو اس استغفار کا ہمیں رزلٹ کیا ملے گا؟ ہمیں تو ہر چیز میں رزلٹ ہی چاہیے نا، رزلٹ ہی چاہیے نا. اسی لیے ہم مدرسے میں نہیں بھیجتے، اس لیے ہمارا بس رزلٹ کچھ نہیں آتا ہے وہاں سے. ہم مولوی صاحب نکلتے ہیں وہاں سے، ان کو کچھ بولنے ہی نہیں آتا ہے. ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہمارے. وہ کون ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ لوگ وہی ہیں جن کے پاس ممبر اور محراب ہے ہمارا. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ لوگ. وہ کیا ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ لوگ. اسی لیے کہ اس کا ہمارے پاس رزلٹ ہی کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ رزلٹ ہی کچھ نہیں. کیا 8 سال کی ڈگری ہے مولانا کی، اس کے بعد پھر ڈپلومہ کرنا ہے 2 سال، پھر بنیں گے مفتی. حفظ بھی کرنا ہے اس میں بھی 3-4 سال لگیں گے، آدھی زندگی. لیکن بعد میں کیا کریں؟ امام صاحب. کیا بنیں گے؟ امام صاحب بنیں گے. اس کو ایسا بولتے امام صاحب بنیں گے. کیا بنیں گے؟ امام صاحب بنیں گے. کیونکہ اس کا رزلٹ ہر چیز میں ہمیں رزلٹ چاہیے. اگر استغفار کرنا ہے تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ کان غفارا. اگر استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی. کیا کرے گی؟ ڈیلیٹ کر دے گی، محو کر دے گی، ختم کر دے گی گناہوں کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گناہوں پر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی کیا ہوگا؟ اور تو ہر چیز کو چاہیے نا. پھر اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا. جو چیزیں ہمیں آج کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بچے بھی اچھے ہوں، یہ ہے نا. اگر باغ ہے یا تجارت ہے، بزنس ہے، کچھ بھی ہے، اس میں کیا ہو؟ تعویذ کے ذریعے سے برکت ہو جائے اور بچے ہماری اس بات سننے لگ جائیں. یہی تو چاہتے ہیں نا انسان. کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی ہے تو بارشیں بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو استغفار کریں گے، استغفار پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان موسلا دھار بارشیں برسائے گا. جیسے بزرگ ہیں، اشن کیا پتا، بزرگوں کو پوچھ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو برسات کا مہینہ جس میں لگاتار بارشیں ہوتی تھی نا. لیکن اس کورونا کی وجہ سے نہیں ہو گئی. کورونا کی وجہ سے نہیں ہوئی. ایک کورونا تو وہ تھا، دوسرا کورونا ہمارا کورونا ہے نا، یعنی گناہوں کا کورونا. گناہوں کا کورونا. جب کوئی قوم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لے گی تو وہ قوم بارشوں سے محروم کر دی جائے گی. جب کوئی قوم مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ لے گی، اس قوم پر یہ گناہ مسلط ہوگا. جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، اس قوم پر فلانے عذاب مسلط کر دیا جائے گا. جو سون کورونا ہیور لوگ مدکسن ادھر اور رکاوٹ بن رہی بارش کے لیے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو شاید ہمیں ایک قطرہ پانی نہ ملتا. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس جانور کی دعا قبول کر لیتے ہیں، ان کے طفیل سے ہمیں بھی مل جاتی ہے بارش. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا نتیجہ گناہ معاف ہوں گے، آسمان سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تم لوگوں کی کس کے ذریعے سے؟ نریگا کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ نریگا کے ذریعے سے. یمددکم باموال وبنین. اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی مدد فرمائیں گے اور اولاد کے ذریعے سے بھی مدد فرمائیں گے. اگر 1 یا 2 ہی اولاد ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی صالح اولاد عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے. ورنہ کسی کو 3-3 4-4 اولاد بھی ہے لیکن تنگ ہے ان سے. کسی کی 1 ہی اولاد ہے وہ ان سے بھی تنگ ہے. ابھی آج دن میں پورا دن میرا اسی بھی پیچھے گیا ہے. ایک ہی اولاد، باپ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن وہ اولاد ایسی نافلک ہے کہ آج پورا دن اس ماں کا روتے ہوئے گزر گیا. یہ حالت ہے آج کل.
युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागात बना देंगे। क्या बना देंगे? बागात। तो बागात से क्या मिलता है? फल मिलता है, बरकत होती है, माल का भी जरिया बनता है। अब जरूरी नहीं हमारे पास, हम बोलेंगे हमें जमीन ही नहीं, तो बागात की वजह से दूसरी कोई चीज मिल जाएगी अल्लाह ताला। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने नियामतें नहीं दी हैं, लेकिन जब उसका चली जाती है वो नियामत, फिर उसका एहसास होता है कि वाकईतन ये बहुत बड़ी नियामत थी। वयमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह ताला फिर चश्मे जारी फरमाएंगे, नहरें जारी फरमाएंगे, और चारों तरफ से फिर अल्लाह ताला की नियामतों का क्या होगा? मौसम बहार होगा। और घरों में क्या होगा? फिर तावीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा? जब तौबा इस्तिगफार होगा, अल्लाह ताला से माफी तलाफी होगी, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होगी, तो घर में इत्मीनान और सुकून होगा। वरना क्या होगा फिर? कुल हुवल कादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअ व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, कि अल्लाह ताला की ज़ात इस बात पर भी कादिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाए और ज़मीन से कुछ इस तरह का उबल पड़े सैलाब की शक्ल में, तो ख़त्म हो जाएं सब के सब लोग। लेकिन उमूमी अजाब इस उम्मत पर नहीं आता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई है। लेकिन जो तीसरा अजाब है, वो क्या तीसरा अजाब? मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि चाहे जाए कि ऊपर से अजाब वो नहीं आता है, लेकिन दूसरे किस्म का अजाब आ सकता है। वो दूसरे किस्म का अजाब क्या? हमारा जो एचओडी होगा, हमारा जो एचओडी होगा वो हम पर सख्तियां करेगा। क्या करेगा? ये ऊपर का अजाब हो गया। एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, सब के सब ऐसे क्या, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे वो क्यों हो जाएंगे? अल्लाह ताला फिर उसका वो हमें मजा चखाएंगे, वो ऊपर का अजाब। और नीचे का अजाब फरमाया है मुफस्सिरीन ने कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बीवी नाफरमान हो जाएगी। औलाद भी बात सुनेगी नहीं, वो भी अजाब है। बीवी को कुछ कहेंगे तो उसे तड़कड़ाए, वो कैसे वही होते ना, तो कैसे वही होते ना। क्यों? सबका सब कानून उनके हाथ में। वो किसकी वजह से? मेरे गुनाह की वजह से फिर अल्लाह ताला उनको मुझ पर मुसल्लत कर देंगे। और तीसरे किस्म का अजाब फरमाया और यल्बिसकुम शियअ व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, कि तुम लोगों को किसमें? पार्टियों में बांट देंगे। एक आम आदमी पार्टी, दूसरा किसी और पार्टी, कोई एनसी में, कोई कांग्रेस में, कोई किसी में, कोई किसी में, वो सब एक टेबल पर बैठकर उड़ा रहे हैं। हम यहाँ खामखा लड़ रहे हैं, हम खामखा एजेंट जो सामने होते हैं वो खामखा लड़ रहे हैं। और यल्बिसकुम शियअ व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, कि तुमको ग्रोहों में, तबक़ात में, फरीकों में, जमातों में और पार्टियों में बांट देंगे अल्लाह ताला। और गुनाहों की वजह से फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को एक दूसरे का मजा चखाएंगे। तोड़ते हैं ना सारा इलेक्शन के करीब कि उस पार्टी ने उस पार्टी वालों पर हमला किया, उस पार्टी वालों ने उस पार्टी पर हमला किया, और वो दोनों के दोनों जो पार्टी वाले ऊपर थे वो बैठकर आराम से गप्पे उड़ा रहे थे, चाय भी इकट्ठी पी रहे थे। जब एक हार गया दूसरा जीत गया, उसने उसको मुबारकबादी दी, देती कि नहीं देती। लेकिन जो सामने होते हैं हम लोग बात भी नहीं करते हैं। हत्ता कि पीछे जो मनहूस इलेक्शन आया था, कौन सा मनहूस इलेक्शन? सरपंची का इलेक्शन। बहुत सारी जगहों पर यह भी देखा और सुना कि बहुत सारी औरतों को तलाक दी गई इसी बात पर उन्होंने हमारे खिलाफ क्या वोट दिया। हुआ कि नहीं हुआ है? आपने भी सुना होगा। मनहूस इलेक्शन है कि नहीं है? हाँ। इसलिए हमें क्या चाहिए? हम अल्लाह ताला की ज़ात से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की ज़ात को मनाएं। सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज आ, इन दरगह मा दरगह नोमीदी नेस, सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज आ, बाज आ, हर आंचे हस्ती बाज आ। समझ जाओ, वापस आ जाओ। जो भी कुछ हो, जो भी कुछ गुनाह हुआ है, पीछे कुछ भी हुआ है, बदनिगाही हुई है, बदकलामी हुई है, बदजुबानी हुई है, कुछ भी हुआ है, गुनाह तो हर इंसान से होते ही, और इंसान तो गुनाहों का पुतला है ही। गुनाह तो होना हमसे लाजमी है ही, क्योंकि हम क्या हैं? ख्वाहिशात भी हैं। फिर अपना नफ्स भी बहलाता है, फुसलाता है। फिर वो हमारा दोस्त शैतान भी आ जाता है, वो भी एक मजीद धक्का मार देता है, और पहले हम खुद ही गए होते हैं, वो भी थोड़ा सा धक्का मार कर और आगे जा जरा।
تو اس کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافر و گر بت پرستی باز آ. اگر کفر میں بھی چلے گئے اور کچھ اور بھی کر لیا گناہ تب بھی باز آ جانا ہے. تب بھی درگہی ماں درگہی نومیدی نیست. اللہ تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے کہ یہ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ. اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو تبھی دوبارہ توبہ کر لینی. کوئی یوں کہے گا کہ نہیں توبہ بھی کی تھی پکا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر بھی ٹوٹ گئی, مجھ سے پھر بھی گناہ ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا, پھر اللہ تعالیٰ کو منانا ہے کہ اللہ پھر بھی گناہ ہو گیا, یا اللہ تو ہمت دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے شیطان کے حملے سے, دوسرے لوگوں کے حملے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائیں گے. وسوسوں سے کبھی وسوسہ آتا ہے بہت برے قسم کا. اب تو یوٹیوب پر بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں, ایتھسٹ قسم کے ہوتے ہیں جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے وہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ ڈھونڈیں گے بیان ہی وہاں پر, قرآن جیسے ہی کریں گے سرچ تو وہاں پر سب سے پہلے کچھ اس طرح کا ایڈورٹائز دکھائیں گے آپ کو جس میں اس طرح کے وہم اور شک پیدا ہو جاتا ہے. بیچ میں آتے رہتے ہیں, پھر اچھا دیکھیں گے ذرا یہ کیا ہے, پھر اچھا یہ دیکھا, وہاں سے آگے چلتے رہتے ہیں نا, وہاں سے واپس لوٹنے کا پھر ہم نام نہیں لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف ہمیں بار بار آنا ہے, گڑ گڑانا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو منانا ہے. ہر انسان سے ہو سکتا ہے. آگے آ رہا ہے رمضان المبارک, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ بلیک چیک دے دیتے ہیں کہ جتنا مرضی اس میں چیک پر بھر لو. اگر کوئی مجھے چیک دے دے کہ جاؤ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس میں آپ کو جتنا مرضی اتنا بھر لو. ہماری کوشش کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ بھرنے کی ہوگی نا. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی 30 چیک دے دیے ہیں اور کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس میں جس کو جتنی مرضی اتنا بھر لو, جتنی مرضی اتنا بھر لو. رمضان میں نوافل کا درجہ ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس رمضان میں کیا ہے, اپنے چیک پر زیادہ سے زیادہ رقم بھرنی ہے. بھریں گے نا انشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بار بار قرآن پاک اللہ کا پیغام ہماری طرف ہے. ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں معلوم ہوگا, وہی معلوم ہوگا نا. آج تو جگہ جگہ ہے قرآن پاک کی تفسیر, موبائل پر بھی ہر جگہ یہ موبائل کا جائز استعمال ہے. اس لیے کریں گے نا انشاءاللہ. جو باتیں ہوئی خیر کی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. امام صاحب نے بھی محنت فرمائی. یہ حضرات بہت دور دور سے آئے ہیں, تو مولانا صاحب برہوا سے آئے ہیں, تو آپ حضرات نے بھی قربانی دی. آپ کا قیمتی وقت آپ نے نکالا اور اس دین کی خاطر نکالا. کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ علماء, یہ مجلس, یہ مسجد, یہ اینٹ آپ کے حق میں گواہی دے گی انشاءاللہ. ان لوگوں نے دین کی خاطر اپنا وقت قربان کیا تھا. تو جہاں پر ہمارے لیے مسجد گواہی دے اس میں ہماری نجات کے لیے کافی نہیں کیا؟ یہ علماء گواہی دیں گے کہ واقعتاً انہوں نے ہماری بات سنی تھی, قدر کی تھی دین کی, اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ اور وعدہ کیا تھا. چاہے جائے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا, کچھ اور ہوا, لیکن پھر بار بار ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ حضرات کے یہاں پھر انشاءاللہ کوئی مجلس رکھی جائے گی انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیٹھنے کو قبول فرمائے, ان حضرات کے آنے کو قبول فرمائے, ہم سب کے پوری امت کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر